بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی بحث کا تعلق موضوع حکم سے ہے۔ سب سے پہلے موضوع حکم کی تعریف کریں گے، مثالوں کی روشنی میں وضاحت کریں گے کہ موضوع حکم کس چیز کو کہا جاتا ہے، اور پھر بتائیں گے کہ موضوع حکم اور حکم کے درمیان کون سا رابطہ برقرار ہے۔ اس رابطے کی وضاحت بھی آج کے سبق میں شامل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ العلاقات القائمة بین الحکم وموضوعه۔ موضوع الحکم وموضوع الحكم مصطلح أصولي نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول بمعناها الذي شرحناه. ففي مثال وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب، لأن فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع. مثال آخر: حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض إذا هل عليه هلال شهر رمضان، وهذا الحكم يتوقف ثبوته الأول على جعله شرعا، ويتوقف ثبوته الثاني أي فعليته على وجود موضوعه أي وجود مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان. فالمكلف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان هي العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم. إذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب وسببه كالحرارة والنار. فكما أن المسبب يتوقف على سببه كذلك الحكم يتوقف على موضوعه لأنه يستمد فعليته من وجود الموضوع. یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ بحث کی ابتدا میں ہم نے بتایا تھا کہ حکم اور موضوع حکم کے درمیان رابطے کے حوالے سے دو اہم بحثیں ہیں۔ سب سے پہلی بحث کا تعلق خود حکم سے ہے اور حکم کے مراحل سے، اور دوسری بحث کا تعلق موضوع حکم سے۔ آج ہم موضوع حکم کی طرف چلیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ حکم کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے جعل و تشریع کا، جہاں پہ حکم یا قانون واضح ہوتا ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ وجوب حج مصالح اور مفاسد کی وجہ سے پہلے مرحلے میں واضح ہوتی ہے۔ اگلا مرحلہ آتا ہے اس کے عملی ہونے کا، یعنی نفاذ کا۔ اس کو کہتے ہیں فعلیت مجعول کا مرحلہ، یعنی جہاں پہ جعل شدہ حکم مرحلہ نفاذ تک پہنچتا ہے اور اس کو تمام جو شرائط جو مد نظر قرار دی گئی ہیں اس کے ساتھ نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جب موضوع محقق ہو جاتا ہے۔ موضوع محقق ہو جاتا ہے جب بھی کسی حکم کا موضوع مقام وقوع میں، مقام عمل میں، یا کہیں خارجی یا بیرونی دنیا میں محقق ہو جاتا ہے تو اس وقت حکم بھی نافذ ہو جاتا ہے۔ جب ایک مکلف مستطیع موجود ہو جاتا ہے تو پھر وجوب حج بھی نافذ ہو جاتا ہے۔ لہذا نفاذ کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے موضوع حکم کا تحقق۔ تو آج ہم بڑھتے ہیں موضوع حکم کی طرف کہ موضوع حکم کیا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں موضوع حکم کی طرف۔ موضوع حکم کی تعریف کیا ہے؟ موضوع حکم وہ تمام عناصر ہیں جن پر فعلیت حکم کا دار و مدار ہوتا ہے۔ وہ تمام عناصر جن پر حکم کی فعلیت کا انحصار ہوتا ہے، دار و مدار ہوتا ہے۔ مثلا مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ حج کو دیکھ لیں۔ حج کا موضوع کیا ہے؟ مکلف مستطیع در ایام حج۔ ایک شخص ہے جو مکلف ہے، مستطیع بھی ہے، جس کے پاس پیسہ بھی ہے، بدن بھی سالم ہے، حج کر سکتا ہے،
اور ایام حج بھی آ چکے ہیں۔ یہ ہے حج کی فعلیت کا موضوع، یعنی اگر یہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو حج فعلیت تک نہیں پہنچتے۔ حج کا وجوب جعل ہو چکا ہے لیکن اس کی فعلیت نہیں ہوتی۔ فعلیت کب ہوتی ہے؟ جب ایام حج آ جائیں، مکلف موجود ہو جو کہ مستطیع ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، مثلا فرض کریں سارے اس دنیا میں بچے ہیں، بچے ہی بچ گئے، اب مکلف ہی نہیں رہے۔ جب مکلف نہیں رہے تو حج کا فعلی ہونا یہاں پہ ثابت نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان میں سے ایک عنصر بھی اگر کم ہو گیا، ہم نے کہا تمام عناصر جن پر حکم کی فعلیت کا انحصار ہوتا ہے وہ ہے موضوع حکم، ایک عنصر بھی کم ہو گیا تو موضوع حکم یہاں پہ محقق نہیں ہوتا۔ دوسری مثال کی طرف آئیں، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مشہور قول کی بنیاد پر اموال مخصوصہ میں ہے، غلات اربعہ ہیں، 3 حیوانات ہیں، حیوانات ثلاثہ انہیں کہتے ہیں، اسی طرح 2 نقدین انہیں کہا جاتا ہے، سونا اور چاندی سکوں کی شکل میں ہو۔ تو اگر ان اموال مخصوصہ سے باہر ہو، مثلا غلات اربعہ میں سے نہ ہو، چاول ہوں، چاول غلات اربعہ میں شامل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مشہور قول کی بنیاد پر زکوٰۃ کا یہاں پہ تصور نہیں ہوگا، زکوٰۃ یہاں پہ فعلیت تک نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح اموال مخصوصہ تو ہوں لیکن نصاب تک نہ پہنچے ہوں، پھر بھی زکوٰۃ کا موضوع محقق نہیں ہوگا اور حکم زکوٰۃ فعلیت تک نہیں پہنچے گا۔ تیسری مثال کی طرف آ جائیں، روزہ۔ روزہ کا جو وجوب ہے اس کا موضوع ہے مکلف، غیر مسافر، غیر مریض اور ماہ رمضان کا آ جانا۔ اگر ایک شخص ہے جو مکلف نہیں ہے، بچہ ہے، نابالغ ہے، دیوانہ ہے، وہ روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مکلف تو ہے لیکن سفر کی حالت میں ہے، پھر بھی روزے کا وجوب اس کے لیے فعلیت تک نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص ہے جو مکلف بھی ہے اور مسافر بھی نہیں ہے لیکن مریض ہے تو اس کے حق میں بھی حکم وجوب فعلیت تک نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص ہے جو مکلف بھی ہے، مسافر بھی نہیں ہے، مریض بھی نہیں ہے، تاہم ابھی ماہ رمضان ہی نہیں آیا تو اس صورت میں بھی وجوب فعلیت تک نہیں پہنچے گا۔ پس وہ تمام عناصر جن پر حکم کی فعلیت کا انحصار ہوتا ہے، یعنی مکلف کے لیے حکم فعلی ہو جانے کا انحصار ہوتا ہے، ان تمام عناصر کو کہا جاتا ہے موضوع حکم۔ اب اصل بحث جو عنوان بحث بھی ہے، آج ہم اس کو آغاز کرتے ہیں اور کل اس کو تکمیل کریں گے، وہ یہ ہے کہ موضوع حکم اور حکم کے درمیان رابطہ کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض جہاد سے یہ رابطہ سبب اور مسبب کی طرح ہے۔ حکم اور موضوع کے درمیان جو رابطہ ہے وہ سبب اور مسبب کے رابطے کے جیسا ہے، البتہ بعض جہاد سے۔ بعض جہاد سے اس لیے کہا ہے کیونکہ سبب تو خود علت ہوتی ہے مسبب کے لیے نا، تو اگر سبب نہیں ہوگا تو مسبب بھی نہیں ہوگا۔ تاہم یہاں پہ کیا ہے، موضوع اور حکم میں یہ مشابہت موجود ہے، اسی لیے کہا کہ بعض جہاد سے یہ رابطہ سبب اور مسبب کی طرح ہے، یعنی اگر موضوع نہیں ہوگا تو حکم فعلیت تک نہیں پہنچے گا۔ تاہم ایک فرق بھی ہے، فرق یہ ہے کہ سبب میں جو مسبب ہوتا ہے نا وہ اس کا معلول ہوتا ہے، یعنی تمام علت اس کی کیا ہوتی ہے، سبب میں پائی جاتی ہے، جبکہ حکم میں ایسا نہیں ہوتا۔ حکم کے اپنے علل و اسباب ہوتے ہیں۔ حکم جب جعل ہوتا ہے تو اس کے علل و اسباب ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں، مصالح و مفاسد۔ حکم کس کی بنیاد پہ جعل ہوتا ہے، مصالح اور مفاسد کی بنیاد پہ۔ ان مصالح اور مفاسد کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت کیا کرتی ہے، موضوع حکم کو وضع کرتی ہے۔ تو موضوع حکم ایک عنوان مشیر ہے، عنوان مشیر ہے ان مصالح اور مفاسد کے لیے۔ ممکن ہے اس میں یہی تمام علت بھی ہو، ممکن ہے یہ تمام علت نہ ہو، یعنی حکم کے اپنے جال کے مصالح اور مفاسد ہوتے ہیں، ان کو نظر میں رکھ کر ایک حکم کا وجوب یا اس کی حرمت جال کی جاتی ہے اور اس کے لیے خاص موضوعات کو مد نظر قرار دیا جاتا ہے۔
لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہی چیز جو موضوع حکم واقع ہوئی ہے یہی بیان علت حکم بھی ہو، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ بعض جہات سے سبب اور مسبب کی طرح ہے، بے ان معنی کہ جہاں موضوع نہیں ہوگا تو وہاں حکم بھی نہیں ہوگا، فعلیت تک نہیں پہنچے گا، تو اس لحاظ سے یہ سبب اور مسبب کی طرح ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ اس کے اندر جو مسائل اور مفاسد ہیں وہ سارے کے سارے موضوع حکم میں بیان بھی ہوئے ہوں، نہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سارے مسائل جو مثلا حکم کے اندر ہیں وہ بیان ہوئے ہوں۔ تو بس اصل علت حکم یا علت جعل حکم کیا ہے؟ وہ موضوع حکم نہیں ہے، وہ مسائل اور مفاسد ہیں، لہٰذا اس جہت سے یہ سبب اور مسبب کی طرح نہیں ہے، لیکن جو جہت بتا دی ہے اس جہت سے وہ سبب اور مسبب کی طرح ہے، یعنی انتفاع موضوع سے حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے، اس جہت سے یہ سبب اور مسبب کی طرح ہے۔ سبب اور مسبب کی ایک مثال ہم نے گزشتہ دے دی تھی کہ آگ اور حرارت، ان کا رابطہ کیا ہے؟ آگ کیا بنتی ہے؟ علت بنتی ہے حرارت کے لیے، حرارت کے لیے، حرارت کیا ہے؟ معلول ہے۔ آگ نہ ہو تو حرارت بھی نہیں ہوگی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آگ اور حرارت کے درمیان جو تأخر پایا جاتا ہے یہ زمانی ہو، نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آگ 5 منٹ پہلے روشن ہو حرارت 5 منٹ بعد شروع ہو، نہیں، جو ہی آگ روشن ہوتی ہے ساتھ میں حرارت آتی ہے۔ اب علت اور معلول میں تأخر پایا جاتا ہے، کون سا تأخر ہے؟ رتبئی ہے، یعنی علت رتبے کے اعتبار سے معلول سے مقدم ہوتی ہے، بے ان معنی کہ اگر علت نہ ہوتی تو معلول بھی وجود میں نہ آتا۔ ہم اس کو درک کرتے ہیں، ہم اس کو احساس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ حرارت معلول ہے، حرارت علت نہیں ہے آگ کی، آگ علت ہے حرارت کی، بس آگ پہلے ہے سے مراد زمان کے اعتبار سے نہیں بلکہ رتبے کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں موضوع حکم اور حکم کے درمیان بھی یہی رابطہ ہے، یعنی آگ جیسا اور حرارت جیسا رابطہ ہے۔ موضوع حکم کو آپ آگ کہہ سکتے ہیں اسی جہت سے جس جہت سے عرض کیا ہے، اور حرارت کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ حکم کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر موضوع نہ ہو، جیسے میں نے زکوٰۃ میں نصاب کی مثال دی، حج میں مکلف مستطیع کی مثال دی، روزے میں بھی مثال دی مکلف مستطیع اور غیر مسافر وغیرہ کی مثال دی، تو اگر یہ موضوع نہ ہو تو حکم بھی محقق نہیں ہوگا، فعلیت تک نہیں پہنچے گا، لہٰذا حکم اور موضوع حکم کے درمیان اس جہت سے جو رابطہ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ سبب اور مسبب کا رابطہ ہے۔ یہ تھے اہم ترین نکات، اب چلتے ہیں متن کی جانب۔ فرماتے ہیں وَمَوْضُوعُ الْحُكْمِ مصطلح اصولی، بحث چل رہی ہے العلاقات القائمۃ بین الحکم و موضوعہ کی۔ پہلی بحث گزر چکی جو کہ جعل اور فعلیت کے متعلق تھی، جعل حکم اور فعلیت حکم کے متعلق تھی، وہ دو مراحل تھے جو بیان ہو چکے۔ اب بحث ہے موضوع حکم کے حوالے سے۔ کہتے ہیں موضوع حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَمَوْضُوعُ الْحُكْمِ مُصْطَلَحٌ اصولیٌ، یہ جو موضوع حکم ہے یہ ایک اصطلاح ہے اور اصولی اصطلاح ہے، یعنی علم اصول کی اصطلاح ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں نرید بہ مجموع الاشیاء التي تتوقف علیہا فعلیت الحکم المجعول، کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں، وہ تمام عناصر ہیں کہ جن پر فعلیت حکم کا دار و مدار ہے۔ فعلیت حکم سے مراد کیا ہے؟ حکم سے مراد وہ حکم ہے جو مجعول ہے، کیونکہ ہم نے بتایا ہے کہ ایک مرحلہ جعل ہے، دوسرا مرحلہ فعلیت ہے، اسی فعلیت حکم کو فعلیت مجعول بھی کہا جاتا ہے، یعنی مرحلہ جعل کے بعد مرحلہ مجعول ہوتا ہے، یعنی حکم جو جعل ہو چکا ہے اب اس نے کیا کرنا ہے؟ فعلیت تک پہنچنا ہے، مقام تحقق تک پہنچنا ہے۔ بمعنیٰ الذی شرحناہ، بمعنی فعلیت حکم کہ جس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں، یعنی اس معنی میں جس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں گزشتہ سبق میں۔
ففي مثال وجوب الحج يكون وجود المکلف المستطیع موضوعا لهذا الوجوب. کہتے ہیں وجوب حج کی مثال لیں تو مکلف مستطیع کا وجود موضوع بنتا ہے اس وجوب حج کے لیے. کیوں؟ لأن فعلیت هذا الوجوب تتوقف على وجود مکلف مستطیع، کیونکہ اس وجوب کی جو فعلیت ہے اس کا دار و مدار مکلف مستطیع کے وجود پر ہے. اگر مکلف مستطیع موجود نہ ہو تو فعلیت حج بھی متحقق نہیں ہوگی. مثال آخر، حج کے علاوہ آپ دوسری مثال کہتے ہیں حکمت الشریعۃ بوجوب الصوم علی کل مکلف غیر مسافر. شریعت نے حکم لگایا کہ روزہ واجب ہے ہر اس مکلف کے اوپر جو مسافر نہیں ہے، ولا مریض، اور مریض بھی نہیں ہے. اذا حل علیہ ہلال شہر رمضان، کب یہ واجب ہے مکلف کے اوپر روزہ جو مریض اور مسافر نہ ہو؟ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے. وهذا الحکم يتوقف ثبوته الاول على جعله شرعا. کہتے ہیں اس کا جو پہلا ثبوت ہے، ثبوت اول، پہلا مرحلہ ہے، وہ کب ثابت ہوتا ہے؟ کہتے ہیں موقوف ہے، منحصر ہے، اس کا دار و مدار ہے اس بات پر کہ شریعت میں وہ حکم جعل ہو، علی جعلہ شرعا، اس بات پر منحصر ہے کہ وہ جعل ہو جائے، شریعت اس کو واضح کرے، قانونی شکل دے. وَيَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ الثَّانِي أي فعلیتُهُ علی وجود موضوعہ. کہتے ہیں اب جو دوسرا ثبوت ہے نا، دوسرا مرحلہ ہے، یعنی کون سا مرحلہ؟ فعلیتُهُ، فعلیت کا مرحلہ. یہ موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ اس کا موضوع کیا ہو؟ موجود ہو، خارج میں، مقام تحقق میں. کیا مطلب وجود موضوع؟ کہتے ہیں موضوع کا وجود یہ ہے اے وجود مکلف غیر مسافر ولا مریض وحل علیہ ہلال شہر رمضان. یعنی ایک ایسا مکلف موجود ہو جو مسافر بھی نہ ہو، مقیم ہو، مریض بھی نہ ہو، تندرست ہو، اور ماہ رمضان کا چاند بھی نظر آ جائے، ماہ رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے. فالمکلف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان هي العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم. کہتے ہیں یہ چار چیزیں، مکلف ہونا، عدم سفر، عدم مرض یعنی سفر نہ ہونا، مریضی کا نہ ہونا، اور ماہ رمضان کا آ جانا، یہ وہ تمام عناصر ہیں جو موضوع کو کاملاً تکوین کرتے ہیں، یعنی تشکیل دیتے ہیں، تکوین کرتے ہیں، تشکیل دیتے ہیں موضوع کامل کو للحکم بوجوب الصوم، وجوب صوم کے حکم کے لیے. اب آتے ہیں موضوع حکم اور حکم کے درمیان فرق کی جانب. کہتے ہیں اذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا ان ندرك ان العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب وسببه. کہتے ہیں جب ہم حکم کے موضوع کا معنی سمجھ چکے ہیں تو ہم اس بات پر قادر ہو جاتے ہیں، استطعنا، ہم قادر ہو جاتے ہیں کہ درک کریں، ادراک کریں اس بات کا کہ حکم اور موضوع کے درمیان جو تعلق اور رابطہ ہے یہ بعض جہات سے، تشابہ ببعض الاعتبارات، بعض جہات سے، جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں پہلے، اب تکرار نہیں کروں گا، وقت بھی کم ہے. کہتے ہیں بعض جہات سے یہ مشابہت رکھتا ہے اس تعلق سے کہ جو مسبب اور سبب کے درمیان ہوتا ہے. کل حرارت والنار، جیسے آگ اور حرارت کے درمیان تعلق ہے. کون سی بعض جہات ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں اس جہت سے. کہتے ہیں فکما ان المسبب يتوقف على سببه كذلك الحكم يتوقف على موضوعه. اس جہت سے مشابہت ہے کہ جس طرح مسبب موقوف ہوتا ہے سبب کے اوپر، اگر سبب نہ ہو تو وہ محقق نہیں ہوتا، اگر آگ نہ ہوتی تو حرارت محقق نہ ہوتی، اسی طرح حکم بھی موقوف ہوتا ہے موضوع کے اوپر، اگر موضوع نہ ہو تو حکم بھی فعلیت تک نہیں پہنچتا. لأنه يستمد فعلیته من وجود الموضوع، کیونکہ یہ اپنی فعلیت کو استمداد کرتا ہے، طلب کرتا ہے، طلب نصرت کرتا ہے اس بات کے لیے کہ فعلیت تک پہنچے. کہاں سے؟ کہتے ہیں وجود موضوع سے، وجود موضوع سے کمک لیتا ہے، مدد لیتا ہے کہ وہ اپنی فعلیت تک پہنچ سکے. اگر
موضوع نہ ہو تو وہ فعلیت تک نہیں پہنچتا. اس جہت سے مشابہ ہے. اما کس جہت سے مشابہ نہیں ہے اس کو میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، تکرار نہیں کروں گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم نے موضوع حکم کی تعریف بیان کی اور بتایا کہ وہ تمام عناصر جن پر حکم کی فعلیت کا انحصار ہوتا ہے انہیں موضوع حکم کہا جاتا ہے. پھر مثال کے ذریعے سمجھایا، متعدد مثالیں دیں. ایک مثال یہ تھی کہ جس طرح روزے کا موضوع مکلف، غیر مسافر اور غیر مریض اور پھر ماہ رمضان کا داخل ہو جانا، اگر یہ تمام عناصر جمع ہو جائیں تو روزے کا جو وجوب ہے وہ فعلیت تک پہنچ جاتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک عنصر کم ہو جائے تو اس صورت میں روزے کا وجوب فعلیت تک نہیں پہنچتا. اس کے بعد پھر ہم نے اگلی بحث کی، وہ یہ تھی کہ موضوع حکم اور حکم کے درمیان کیسا رابطہ برقرار ہے. فرماتے ہیں کہ بعض جہات سے یہ رابطہ سبب اور مسبب کی طرح ہے. کس جہت سے یہ رابطہ سبب اور مسبب کی طرح ہے؟ اس جہت سے کہ جس طرح سبب کے نہ ہونے سے مسبب وجود میں نہیں آتا، اسی طرح موضوع حکم کے نہ ہونے سے حکم وجود میں نہیں آتا. جس طرح آگ نہ ہو تو حرارت وجود میں نہیں آئے گی، اسی طرح موضوع نہ ہو تو حکم وجود میں یا حکم فعلیت تک نہیں پہنچتا. تو پس ان کے درمیان جو تاخر پایا جاتا ہے وہ رتبے کے اعتبار سے ہے، یعنی رتبے کے اعتبار سے موضوع حکم پہلے ہے اور حکم بعد میں ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو آج کے سبق میں بیان ہوئی. مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.